واقعات عاشورے کے دن ہوئے، اور پھر وہ واقعہ ہوا جو آج بھی مسلمانوں کو تڑپا دیتا ہے، کربلا کے میدان میں بھوکا پیاسا اور ظلم کے ساتھ نواسہ رسول امام حسین اور ان کے پورے قافلے کو جس طرح بے دردی سے شہید کیا گیا، اور جو ظلم کیا گیا وہ آج بھی سنتے ہیں تو دل دہل اٹھتا ہے۔ تو آج ہم کچھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل پر، اور اس کے بعد ان یزیدیوں کا کیا بنا۔ کربلا کے بعد تو وہ ایک طرح سے ون کر گئے تھے نا، اگر ہم فگرز کی بات کریں تو وہ اسٹریٹجیکلی تو ون کر گئے تھے، مگر پھر ہوا کیا؟ ان کو کیا وہ راس آئی وہ حکومت، اور کیا انہوں نے مزے کیے؟ کیونکہ وہ تو چاہتے تھے کہ امام حسین بھی یزید کی بیعت کر لیں، مگر اس کے بعد کنٹرول کیسا ملا اور ان کا نتیجہ کیا نکلا؟ بہت سارے درس ہیں ہمارے پاس آج کے بیان میں، اور یقیناً یہ دل کو افسردہ کرنے والی باتیں بھی ہیں۔ مگر اس سے پہلے میں کہ آپ کو پیر مہر علی شاہ صاحب، سبحان اللہ، جیسے سیدی اعلیٰ حضرت ہے نا، آئے ہائے، پیر مہر علی شاہ صاحب بھی کمال کی شخصیت ہے۔ اللہ نے کمال کا عشق رسول عطا فرمایا اور کمال کا علم بھی عطا فرمایا۔ مگر آپ کا ایک واقعہ سنیے گا آپ۔ ایک بار ایک پادری آپ کے پاس آیا، عیسائیوں کا پادری تھا، اور وہ کہتا ہے کہ قرآن پاک میں آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ تمام چیزوں کا ذکر ہے، ہر بات کی اس کے اندر جو ہے وہ ڈیٹیل موجود ہے، تو امام حسین تو آپ کے نبی کے نواسے ہیں، اور اسلام کی خاطر اتنی بڑی قربانی دی، کربلا کے میدان میں سب کچھ لٹا دیا، لیکن ان کا ذکر تو قرآن مجید میں موجود نہیں ہے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب سے وہ کہتے ہیں، پیر مہر علی شاہ صاحب نے اس انگریز کا، اس پادری کا یہ اطمینان کے ساتھ اعتراض سنا، اور آپ نے کہا کہ کیا آپ نے قرآن پورا پڑھا ہے؟ وہ پادری کہتے ہیں ہاں میں نے پورا قرآن پڑھا ہے، اور قرآن میں اپنی جیب میں رکھ کے گھومتا ہوں، جو بکلیٹ تھی قرآن کی وہ ساتھ ہی رکھتا تھا۔ تو آپ نے فرمایا اچھا ایسا کرو کہ قرآن پڑھو میرے سامنے، تم کہتے ہو ذکر نہیں ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں کہاں ذکر ہے، قرآن پڑھو۔ کہاں سے پڑھوں گا؟ کہیں سے بھی پڑھو، قرآن جدھر سے بھی پڑھنا ہے پڑھو۔ تو پادری حیران ہو گیا۔ اب قرآن اسٹارٹ کرنے سے پہلے اس نے پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیر مہر علی شاہ صاحب نے کہا بس رک جاؤ، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی ہے نا، تو اب غور سے سنو۔ اور آپ نے فرمایا کہ بسم اللہ شریف کے علم العادات کے لحاظ سے 786 اعداد ہیں، آپ بھی جانتے ہوں گے 786 یہ جو ہے نا اعداد بنتے ہیں، یہ پورا علم ہے علم العادات کا۔ تو آپ نے فرمایا کہ نوٹ کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 786 عدد ہیں، اور امام حسین جو لفظ امام حسین ہے اس کے عدد ہیں 210، لکھو اپنے پاس۔ امام حسین کا سن پیدائش ہے 4 ہجری، لکھو آگے 4۔ آپ کا سن شہادت 61 ہجری ہے، لکھو آگے 61۔ لفظ کرب و بلا کے جو عدد بنتے ہیں وہ بنتے ہیں 261، لکھو 261۔ امام حسن کے عدد بنتے ہیں 200۔ امام حسن کا شہادت جو سن ہے وہ ہے 50 ہجری۔ اب ان سب کو ٹوٹل کرو، جب اس نے ٹوٹل کیا تو اس کا رزلٹ بھی 786 آتا ہے۔ ہمارے علماء کا علم دیکھو۔ اب اس پادری کے سامنے آپ فرماتے ہیں ابھی تو ایک ہی آیت پڑھی ہے، اس میں امام حسین کا نام بھی موجود ہے، ان کی پیدائش کا سن کا ذکر بھی موجود ہے، امام حسین کی سال شہادت کا ذکر بھی موجود ہے، امام حسین کے بھائی جان امام حسن کا نام بھی موجود ہے۔ اس آیت سے پتہ چل گیا کہ یہ دونوں بھائی بھی ہیں۔ آگے چلو گے تو قرآن میں اور بھی اس طرح کے واقعات مل جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ جب پادری نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر کا یہ انداز پیر مہر علی شاہ صاحب سے سنا تو اس کا دل نور ایمان سے جگمگایا، وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ یہاں پر علم قرآن اور علماء کرام کو اللہ پاک نے کیسا مقام دیا ہوا تھا یہ بھی ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے۔ اور سبحان اللہ، پھر نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اچھا پھر آگے یہاں پر یہ بھی یاد رہے یہ تو ایک علم العادات کے ذریعے جواب تھا، ورنہ بسم اللہ شریف کے اندر کیا کچھ موجود ہے۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ پتہ ہے کیا ہے؟ آپ باب صلی اللہ کہلاتے ہیں۔ ہم نے منقبت میں سنا نا، وہی جن کو باب صلی اللہ کہیں۔ باب صلی اللہ کا مطلب کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مضمون ہے، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، یعنی باب ہے اس شہر کے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو بسم اللہ کی تفسیر سے 70 اونٹ بھر دوں، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتنے کاغذوں پر اتنی بکس بن جائیں گی تفسیر کی، صرف بسم اللہ شریف کی، کہ 70 اونٹوں پر اس کو رکھا جائے گا تب جا کر کمپلیٹ ہوگی۔ تو یہ ہے قرآن اور یہ ہے علم القرآن۔
جو ہمارے اسلاف کو معلوم تھا، مگر آج ہم قرآن سے بہت دور ہیں، ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں۔ اچھا یہ تو ایک فی البدی جواب تھا پیر مہر علی شاہ صاحب کا کہ جناب علم العادات سے یہ ذکر کیا، مگر قرآن مجید فرقان حمید میں اہل بیت اطہار کا صراحت کے ساتھ اور سبحان اللہ گویا ان کی شان اور ان کی منقبت قرآن بیان کرتا ہے۔ کتنی خوبصورت ایک آیت ہے قرآن پاک کی، پارہ 22 ہے، سورہ احزاب، آیت نمبر ہے 33۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ترجمہ، اے نبی کے گھر والوں، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب صاف ستھرا کر دے۔ طبرانی اور مسلم شریف میں حدیث پاک میں ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو چادر مبارک میں لے کر یہ آیت تلاوت فرمائی، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، مولا یہ میرے اہل بیت ہیں، انہیں خوب ستھرا فرما دے۔ سبحان اللہ۔ اسی آیت کے بارے میں مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، یعنی ان کی شان قرآن بیان کر رہا ہے۔ تو امام حسین کا ذکر بھی ہو گیا نا، امام حسن کا ذکر ہوا، بی بی فاطمہ کا ذکر ہوا، اللہ اکبر۔ اور آگے چلیے ایک اور جگہ سورہ شورى آیت نمبر 23 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے تم فرماؤ میں اس پر تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا مگر قرابت کی محبت۔ نبی پاک نے کیا فرمایا؟ اور کوئی معاوضہ طلب نہیں کر رہا مگر میرے عزیزوں سے محبت کرنا۔ سلطان المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے اہل قرابت جن سے محبت کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے یہ کون ہیں؟ فرمایا علی، فاطمہ، سبحان اللہ، اور ان کے دونوں بیٹے یعنی حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ ہم کیوں نہ پنجتن پاک سے پیار کریں، ان سے پیار کا، ان سے محبت کا حکم گویا ہمیں قرآن دے رہا ہے۔ اور سبحان اللہ ایک اور آیت میں کس انداز سے ان کا جو ہے وہ شان بیان ہوتی ہے، پارہ نمبر ہے 5 سورہ نساء آیت نمبر 54، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ۔ ترجمہ، بلکہ یہ لوگوں سے اس چیز پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمائی ہے۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ میں بیان کیے گئے وہ لوگ جنہیں اللہ پاک نے اپنا فضل عطا کیا اور جن سے کافر و منافق حسد کرتے ہیں، خدا کی قسم یہ ہم اہل بیت ہیں۔ خود امام باقر نے گویا اس کی تفسیر کی کہ جن کے بارے میں یہ ذکر ہو رہا ہے یہ ہم اہل بیت ہیں۔ سبحان اللہ، یہ مقام ہے اہل بیت کا۔ ایک جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیا خوب فرماتے ہیں، حدیث کا مضمون ہے کہ میری اہل بیت میری امت کے لیے کشتی نوح کی مانند ہے، جو اس میں سوار ہو جائے گا وہ پار لگ جائے گا۔ اچھا یہ کس کے لیے کہا؟ اہل بیت کے لیے۔ ذرا توجہ کیجئے گا اعلیٰ حضرت کا کس طرح حدیثوں پر یوں سمجھیے کہ عبور تھا اور کیا انداز تھا، اور آپ کو سمجھ آ جائے گی بات کہ اہل بیت کو کیا کہا؟ کشتی کہا۔ ایک جگہ نبی پاک کی حدیث ہے اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ آقا فرماتے میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ اب ذرا میرے ساتھ رہیے گا، صحابہ کو کیا کہا؟ ستارے، سٹارز۔ کیا کہا؟ ستارے۔ اور اہل بیت کو کیا کہا؟ کشتی ہے۔ اچھا اب دونوں سے ہمیں تو محبت کرنی ہے، دونوں کا پیار دل میں ہونا یہ ایمان کے لیے ضروری ہے۔ انفارچونیٹلی آج ایسا دور آ گیا ہے کہ کچھ لوگ صرف صحابہ کی بات کرتے ہیں، اہل بیت کی بات نہیں کرتے، کچھ صرف اہل بیت کی بات کرتے ہیں، صحابہ کی بات نہیں کرتے۔ ہمیں اللہ نے کیسا پیارا عقیدہ دیا، کتنا خوبصورت ایمان دیا کہ صحابہ سے بھی ہمیں پیار ہے، اہل بیت سے بھی ہمیں پیار ہے۔ اچھا پھر سیدی اعلیٰ حضرت نے ان دونوں حدیثوں کو کس طرح ایک شعر میں پرو دیا، جو میں پہلے بیان میں سٹارٹ میں کہہ رہا تھا
نا کہ आला हजरत को पढ़ो तो समझ आएगा वो क्या हस्ती हैं, क्या मकाम है, इल्म कैसा था। सैयदी आला हजरत कहते हैं अहले सुन्नत, हम अहले सुन्नत वाले हैं ना, सबसे प्यार है ना, साहबा से भी अहले बैत से भी। सुनो, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। कहते हैं अहले सुन्नत वालों का तो बेड़ा पार ही लगना है। अब जो थोड़ा सा स्टडी करते हैं कि ये जो समुंदर पार करने के लिए दो चीजें बड़ी जरूरी हैं, अच्छी कश्ती और सितारे। अब तो कंपास वगैरह आ गए, वरना पहले सितारों से ही रास्ता तलाश किया जाता था। तो फरमाया हमारा तो बेड़ा पार होना है, कश्ती जो है हमारी जो अहले बैत है और सितारे जो हैं वो हमारे सहाबा हैं, दोनों का प्यार दिल में है, दोनों को फॉलो हम कर रहे हैं, इंशाअल्लाह बेड़ा पार लग जाना है। तो ये है अहले बैत। अच्छा, अब अहले बैत को जरा वसी तरीके से एक ब्रॉड मेंटालिटी के साथ समझिए कि इसमें कौन कौन शामिल हैं। खास अहले बैत का जिक्र तो आपने सुन लिया कि नबी पाक ने अपनी चादर में बीबी फातिमा और हसनैन करीमैन को लिया, एक जगह मौला अली के बारे में फरमाया गया। लेकिन यानी अहले बैत में शामिल किस किस को किया गया, उलमा फरमाते हैं, और भी कुरान पाक की चूंकि आयात हैं, तो अहल का माना है वाला और बैत का माना है घर, यानी अहले बैत का मतलब हुआ घर वाला। तो अहले बैत के जो नबी पाक के घर वाले वो कौन हैं? तो सबसे पहले प्यारे आका की अज़वाजे मुताहरात, ठीक है, जिन्हें कुरान करीम ने क्या कहा, उम्महातुल मोमिनीन, मोमिनीन की माँ कहा। तो ये प्यारे आका के अहले बैत में है। फिर प्यारे आका अलैहिस्सलाम की तमाम औलाद पाक, आपके तमाम शहजादे, चारों शहजादियाँ और इन शहजादियों की औलाद, इन सबको अहले बैत कहा जाता है। सुभान अल्लाह। और फिर बीबी आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का मर्तबा ये है। अहले बैत में तो सारी अज़वाजे मुताहरात हैं, क्योंकि मौलाना हसन रज़ा खान साहब की मनकबत चल रही थी। तो आप जब नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ कमरे में होती और जिब्रील अमीन जब वही लेकर आते ना, तो हुजरा आयशा में दाखिल होने से पहले इजाजत लिया करते कि हुजूर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? लुक एट द स्टेटस ऑफ दैट पर्टिकुलर हाउस। हुजरा आयशा, अच्छा हुजरा आयशा कौन सा है पता है आपको? आज जो हम सुनहरी जालियों पे हाजिरी देते हैं ना, जो नबी पाक आज जहाँ जलवा फरमा है, ये वही घर था, ये वही कमरा था, ये वही हुजरा आयशा था जो आज रोज़ा रसूल बना हुआ है। मौलाना हसन क्या लिखते हैं, उनके घर में बे इजाजत जिब्रील आते नहीं, उनके घर में बे इजाजत जिब्रील आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र रोशाने अहले बैत। तो बहरहाल अहले बैत की क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये घराना मेरे हुजूर का है। और फिर इसी घराने के चश्मो चिराग इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो कुर्बानी की दास्तान रकम की, सुभान अल्लाह, नाना के दीन के परचम को अपना सर कटाकर बुलंद कर दिया। इमाम हुसैन ऐसी बाकरामत शख्सियत हैं कि आप की जो विलादत है ना, आपकी जो बर्थ है, वो बर्थ भी करामत है। आप 6 महीने में, आपका जो हमल था, माँ के पेट में आप रहे, वो 6 महीने रहे। और याद रहे कि पूरी दुनिया में सैयदुना यहया अलैहिस्सलाम और इमाम आली मकाम इमाम हुसैन के अलावा कोई ऐसा बच्चा जिंदा नहीं रहा जिसकी मुद्दत हमल 6 माह हुई हो। यानी आप फ्रॉम द डे 1 आपकी विलादत ही करामत है। और सुभान अल्लाह, आपके रुखसार मुबारक का हाल ये था, आपके चेहरे पर नूर ऐसा था कि आपके दोनों रुखसार से ऐसा नूर निकलता था कि कमरे और दीवारें रोशन हो जाया करती थी। और क्यों ना हो, किसके नवासे हैं, किन के फूल हैं, आका की निगाहों के तारे हैं। और फिर तो जब तो कहते हैं, मिलकर पढ़ लें, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐन नूर तेरा सब घराना नूर। सुभान अल्लाह। अब ये जो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु
جب کربلا کے لیے روانہ ہوئے نا تو آپ سے مزید کرامتوں کا ظہور ہوا، اور علماء کہتے ہیں یہ جو کرامتیں تھیں نا بیسیکلی یہ اتمام حجت کے لیے تھی، مزید ان کو سمجھانے کے لیے تھی کہ دیکھو میں کون ہوں، میرے ساتھ کیسے معاملات ہو رہے ہیں، مجھ پر ظلم نہ کرو۔ مگر ان ظالموں کی آنکھوں پر لالچ کا ایسا پردہ تھا۔ امام حسین فرسٹ آف آل آپ نے مدینے سے کوچ کیا اور اب مکے آیا۔ اب اسی راستے میں سیدنا ابن مطیع رحمۃ اللہ تعالی سے ملاقات ہوئی، انہوں نے عرض کی کہ حضور میرے کنویں کا پانی بہت کم ہے، برائے کرم آپ دعائے برکت سے نواز دیجئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کنویں کا پانی طلب کیا، اور جب پانی کا ڈول حاضر کیا گیا تو آپ نے اس میں سے پانی کچھ پیا بھی، نوش بھی فرمایا اور کلی بھی کر دی، اور ڈول کو واپس کنویں میں ڈال دیا گیا۔ جب وہ پانی جو ہے وہ کنویں میں گیا، کنویں کا پانی بھی بڑھ گیا اور میٹھا اور لذیذ بھی ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ امام حسین کی کرامتوں کا سلسلہ رہا۔ اس کے بعد جب آپ بالکل ایگزیکٹلی 10 محرم الحرام کا دن آ گیا، یاد رہے کہ وہ دن جمعہ کا دن تھا، 10 محرم الحرام جب یہ واقعہ ہوا، کربلا کے میدان میں آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ان کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو میں کون ہوں، یہ ظلم مت کرو۔ تم کیا جواب دو گے جس کا کلمہ پڑھتے ہو اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو؟ اس وقت آپ کے جو خیمے تھے جہاں خاندان کے افراد تھے، وہاں خندق میں ایک آگ بھی جل رہی تھی، تو ایک بد زبان یزیدی نے بکواس کرتے ہوئے کہا کہ اے حسین تم نے وہاں کی آگ سے پہلے یہی آگ لگا دی ہے، یعنی معاذ اللہ وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اے حسین مرنے کے بعد بھی تمہیں جہنم کی آگ میں جانا ہے۔ امام علی مقام نے جب یہ سنا تو آپ نے کہا کہ اے دشمن خدا تو جھوٹا ہے، کیا تو یہ گمان کرتا ہے کہ میں دوزخ کی آگ میں جاؤں گا؟ امام علی مقام کے قافلے کے جانثار نے کہا کہ آپ مجھے اجازت دیں تو میں ابھی اس کا سر قلم کر دوں۔ آپ نے اجازت نہیں دی، آپ نے فرمایا حملے کا آغاز ہماری طرف سے نہیں کرنا، ہو سکتا ہے یہ پرووک کر رہے ہوں، یہ اس لیے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہماری طرف سے پہل ہو جائے، اور یہ کہیں ہم نے تو حملہ نہیں کیا تھا، امام حسین والوں نے پہلے حملہ کیا۔ حالانکہ اس قدر بڑی گستاخی کی تھی، آپ نے اپنے ساتھی کو روک دیا، مگر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، دل بڑا دکھا ہوا تھا کہ ایسی بات اس نے کر دی۔ آپ نے کہا اے رب قہار، اس کو عذاب نار سے قبل بھی اس دنیا میں بھی آگ کا عذاب عطا فرما۔ آپ کی دعا قبول ہوئی۔ وہ بندہ جو گھوڑے پہ بیٹھا تھا اس کے گھوڑے کو جھٹکا لگا، گھوڑا خود ہی دوڑتا ہوا گیا، اور وہ گھوڑے سے جب جہاں گرا تو وہاں آگ لگی ہوئی تھی، اسی خندق میں یہ بندہ جا کر گرا اور وہ بد نصیب آگ میں جل کر بھسم ہو گیا۔ امام علی مقام نے سجدہ شکر ادا کیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے آل رسول کے گستاخ کو سزا دی۔ اب یہاں بھی ان کے سامنے یہ واقعہ ہو رہا ہے، سارے لوگ دشمن سامنے کھڑے ہیں، اور یہ آپ کی دعا قبول ہو رہی ہے، آپ کے گستاخ کو سزا مل رہی ہے، مگر وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ یقین کریں جو کربلا کے میدان میں امام حسین نے خطبہ دیا ہے نا ان یزیدیوں کے سامنے، لاسٹ خطبہ، حالانکہ اپنے سارے شہید ہو چکے تھے، مگر پھر بھی حالانکہ اس وقت تو عام آدمی تو یہ سوچے کہ اب انہوں نے سب میرے بندے مار دیے، اب میں نے ان کو نہیں چھوڑنا، اب آخری وقت بھی سلو کی بات کرتے رہے، انہیں سمجھانے کی بات کرتے رہے، انہیں یہ بتاتے رہے کہ میں کون ہوں، یاد کرو میرے آقا مجھے کیا کہا کرتے تھے، تم قیامت کے دن اس ظلم کا جواب کیسے دو گے۔ یعنی یہ بھی امت رسول سے پیار ہے کہ یہ اس عذاب میں نہ گرفتار ہو جائیں۔ اتمام حجت کی گئی مگر وہ یزیدی نہ مانے۔ اب ایک بات ذہن میں آتی ہے، اب یہ بڑا اہم کوسچن ہے کہ یزیدی جو بھی تھے تو کلمہ پڑھنے والے، اللہ کو مانتے تھے، اللہ کے نبی کو مانتے تھے، معلوم بھی تھا یہ اللہ کے نبی کے نواسے ہیں، وہ ریزن کیا تھا جو اتنے بڑے ظلم پر یہ ریڈی ہو گئے؟ یہ ریزن پکڑنا بہت ضروری ہے، اور یہ ہم سب کو آج سیکھ کر جانا ہے۔ یعنی کوئی بھی محفوظ نہیں ہے۔ میں آپ کو تھوڑا سا آج کل کے زمانے کا ایک دو انسیڈنٹ بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے۔ ہم لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں یار یہ یزیدیوں نے اتنا بڑا کام کر دیا، ہم تو کبھی بھی کوئی ایسی غلط حرکت نہیں کر سکتے۔ کوئی اپنے آپ کو محفوظ نہ سمجھے۔ ہاں، بیسک جو ان کے ریزن تھا نا وہ تھا لالچ، اور وہ لالچ تھی پیسے کی، اقتدار کی۔ جب یہ لالچ طاری ہوتی ہے نا انسان پہ، پہلے تھوڑا سا سمجھیے گا، آپ کو لگتا ہے یار مجھ پہ کچھ بھی ہو جائے میں ایسا ظلم تھوڑی کر سکتا ہوں، کتنا بھی پیسہ مجھے کوئی دے دے میں جان دے دوں گا، کبھی کسی کو قتل نہیں کروں گا، نواسہ رسول تو بہت دور کی بات ہے۔ یہ بولنا اور ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے جب انسان کے دل پر شیطان کا قبضہ ہو جاتا ہے۔ آپ پڑھتے ہیں خبریں، 5 سال کے بچے اور 4 سال کی بچی کے ساتھ جو واقعات ہو رہے ہیں، کیا کوئی خوشی سے کرتا ہے یہ کام؟
ذرا سوچئے جب وہ یہ کام کر جاتا ہوگا اس کے بعد خود اس کو کتنی ندامت ہوتی ہوگی، یہ میں نے کیا کر دیا. پھر اسی وجہ سے بچنے کے لیے اس بچی کو قتل بھی کر دیا جاتا ہے. یعنی یہ واقعات ہم سنتے ہیں تو ہماری عقل حیران ہو جاتی ہے کہ یہ انسان تھا یا درندہ تھا. میں آپ سے یزیدیوں کی تو بات نہیں کر رہا، آپ کے وطن میں رہنے والوں کی بات کر رہا ہوں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایٹ دیٹ ٹائم جب وہ یہ عمل کر رہا تھا اس کا دل شیطان کی مٹھی میں تھا، اس کو ہوس نے اندھا کر دیا تھا. تو یہ واقعات